بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبت کا، آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ آواز ذرا درست ہو جائے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے دوست ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ولاگس کے اندر آواز درست نہیں ہوتی، تو میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو ذرا پچ ہائی رکھی جائے، ساتھ مائک کی پلیسمنٹ میں نے تھوڑی امپروو کی ہے۔ امید ہے اب میرے دوستوں کو کچھ اس سے فرق محسوس ہوا ہوگا آواز میں۔ کچھ اہم معاملات ہیں، کچھ اہم کام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ ایک اقتدار کا کھیل ہمارے ملک میں کس طرح سے کھیلا جاتا ہے یا اقتدار حاصل کیسے کیا جاتا ہے، آج آپ کو میں وہ بتاؤں گا جو میں نے دیکھا اور سیکھا ہے اپنی صحافتی زندگی کے اندر، اور کچھ چیزیں بہت قریب سے دیکھی ہیں، کچھ مشاہدہ بھی ہے، اور زیادہ تر اس میں ایسی چیزیں ہیں جو میری بحیثیت صحافی مجھے اتفاق ہوا یا مجھے موقع ملا ان چیزوں کو جاننے کا، قریب سے پرکھنے کا۔ ایک تو آپ کے سامنے یہ رکھیں گے، اس کے بعد یہ کہ نئے چیف جسٹس صاحب آنے والے ہیں، قاضی فائزہ صاحب۔ ظاہری بات ہے، پاکستان میں اقتدار جب حاصل کیا جاتا ہے تو آپ کو جب تک مکمل اقتدار حاصل اگر آپ نے کرنا ہے اور کنٹرول رکھنا ہے، تو بہت سے دفاتر کے اندر، بہت سے اہم عمارتوں کے اندر آپ کے حمایت یافتہ یا وہ لوگ جن کی حمایت آپ کو حاصل ہو، جب تک وہ موجود نہ ہو تو اقتدار مکمل نہیں ہوتا، یا اقتدار آسانی سے نہیں چل سکتا۔ مل تو جاتا ہے لیکن چل نہیں پاتا۔ اس کی وجہ، اس کی جو ٹیسٹمنٹ ہے یا اس کا جو وضاحت ہے، وہ آپ کو صرف اس بات سے مل جاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک وزیر اعظم بھی اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکا۔ ہے نا تجربے والی بات، ہے نا ایسی بات جو کہ آپ کو چونکا دے؟ اسی میں سارا راز ہے۔ آج آپ کو آج کی کہانی سناؤں گا، آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے معاملات کو، ذرا یہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، یہ سائفر والا کیس آپ کو زبانی یاد ہو گیا کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج وہاں پر دوبارہ جب شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت بعد از گرفتاری خارج، عمران خان صاحب کی خارج، وہ ویسے ہی جیل میں ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی دوبارہ جوڈیشل پہ چلے گئے، ضمانت ہوئی ہو گئی۔ اب کیا ہے، کیونکہ یہاں سے ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں، تو اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، کیونکہ جو اسپیشل عدالت ہے اس نے یہ ضمانتیں خارج کر دی ہیں، ان کی بیل ریجیکٹ کر دی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اسد عمر صاحب نے، جن کے بارے میں یہ تاثر رہا ہے کہ وہ پہلے بھی کہتے رہے کہ یار میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب عمران خان صاحب کا تھا، میرا کیا لینا دینا سائفر سے، انہوں نے بھی پری اریسٹ بیل کروا لی ہے۔ یعنی ان کو کچھ خدشہ محسوس ہوا ہے تو انہوں نے بیل کروائی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب اس کیس کے اندر نامنیٹڈ نہیں ہیں، تو چل کیا رہا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ اور کیسز ایسے ہیں جن میں عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، لیکن وہاں بھی سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ ذرا سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ سائفر کیس کے اندر کیا ہوا۔ سائفر کیس کے اندر آج بھی عمران خان صاحب کے وکلاء نے وہاں بحث کی، اور شیر افضل مروت صاحب بڑے اچھے آنریبل لائق وکیل ہیں، لیکن ان کی تمام بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں امید تھی کہ اس عدالت سے مجھے انصاف ملے گا، اور ٹھیک ہے، ان کے کلائنٹ کو ریلیف آج بھی نہیں ملا، وہاں سے ویل نہیں ہو رہی۔ اور اس معاملے میں عمران خان صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب اس وقت توشہ خانہ کے اندر ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، ان کی بیل ہو چکی ہے، وہ اب سائفر والے کیس کے اندر جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، ان کا جوڈیشل ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جب عمران خان صاحب کو دوبارہ توشہ خانہ کیس کے اندر ضمانت کے بعد اور ان کی سزا معطلی کے بعد دوبارہ جیل میں رکھا گیا تھا، میں آپ کو پہلے کہتا رہا ممکن ہے وہ اٹک جیل میں رہے، آپ دیکھ لیں وہ اٹک جیل میں تھے، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ کو تجربے سے انسان سیکھتا ہے، اور انفارمیشن جب آپ چیزیں کنیکٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتی ہیں کہ کس لیول پر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا ٹرائل کورٹ بیل نہیں دے گا، نہیں دی ٹرائل کورٹ نے، نہ عمران خان صاحب کو، نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے، میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بہت حیران ہوں گا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں بیل دے دے، مجھے نہیں لگتا بیل دے گی۔ اور اس کے اندر جو ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ چلان ہوتا ہے کہ جو بناتی ہے کوئی بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی، پولیس بناتی ہے، FIA بناتی ہے، وہ اب چلان عدالت نے کہا ہے اگلی پیشی پہ جی آپ عدالت کے اندر اگلی ہیئرنگ میں پیش کر دیں، یعنی کہ وہ چلان بنا کے دیں گے جی کہ ہم نے یہ انکوائری کی ہے اور ہمارے پاس یہ شواہد ہیں اور یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اس کی بنیاد پر یہ لوگ گنہگار ہیں۔ یاد رہے کہ اسد عمر صاحب اس FIR کے اندر نامنیٹڈ نہیں ہے، لفظ ایسوسیٹس استعمال کیا گیا عمران خان صاحب کی۔ ایسوسیٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسد عمر صاحب کی آواز اس آڈیو کے اندر جو
یاد ہوگا آپ کو، وہ آڈیو لیک موجود ہے، اس کے اندر تھی. لیکن اسد عمر صاحب کیا اس کے اندر کوئی اور انہوں پلاننگ کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ اب شاید ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید ان کو اریسٹ کر لے ایف آئی اے، تو انہوں نے پری اریسٹ بیل لے لی ہے. لیکن ان کو یہ پری اریسٹ بیل آرام سے نارملی مل بھی جاتی ہے، لیکن ان کو بھی اسی عدالت سے آرام سے مل گئی ہے. یہ پری اریسٹ بیل کنفرم بھی ہوتی ہے بعد میں جا کے. کنفرم ہو جائے گی تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ اسد عمر صاحب پر ہاتھ ہولا ہے، ان کو معافی تقریباً ملی ہوئی ہے. لیکن اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسد عمر صاحب از آلسو ان ٹربلڈ واٹر، یعنی مشکل اور تکلیف میں وہ آ جائیں گے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ چیز کنیکٹ کرے گی عمران خان صاحب کی فردر ڈیٹینشن یا ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر رکھنا. اب 26 تک چلے گئے، آگے بڑھتا جائے گا معاملہ. پھر جب یہ وقت آئے گا کہ سٹیج آ جائے گی کہ اچھا عمران خان کو یہاں پر بیل دینی ہے یا بیل رائٹ بن رہا ہے ان کا، کیونکہ ان سے تمام انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل سزا دیتا ہے نہیں دیتا. ہاں بائی دا وے، ان کی عدالت نے، اسپیشل عدالت نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ ہے یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنا ہے. آج انہوں نے جب ساری کارروائی ہو رہی تھی تو ان کیمرہ پھر چلے گئے، صحافیوں کو باہر نکال دیا، ہر ایک کو باہر نکال دیا، جتنے غیر متعلقہ لوگ تھے ان کو باہر نکال دیا. اب عین ممکن ہے کہ جیسے یہ چلان پیش ہو، اس کے بعد جو سارا جو عمل ہوتا ہے ٹرائل کا، یعنی کسی بھی ٹرائل عدالت کے اندر، یہ مراحل وہ جلدی طے کرنا چاہیے. کیونکہ جو لگ رہا ہے، جو مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اس کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو سزا دلوانا شاید مقصود ہے مقتدر حلقوں کے لیے، کہ یہ کام بھی جلدی ہو. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کے اندر تو وہ تھا نا کہ ڈیٹیل یہ نہیں لکھی، یہاں نہیں لکھی، یا فلانی چیز ڈکلیئر نہیں کی، مس ڈکلیریشن کر دی، توشہ خانہ کے گفٹ کو چھپا لیا، نہیں دکھایا. وہ تو اور چیزیں تھیں، کہہ سکتے ہیں جی کلیریکل مسٹیک ہوگی، اکاؤنٹنٹ نے غلطی کر دی، کچھ کر دیا. یہ معاملہ سنگین ہے کہ آپ کے اوپر جو معاملات چل رہے تھے، آپ نے اس کے اوپر کیا کیا. آپ نے خود کو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے جو ایک ڈاکیومنٹ تھا اس کو استعمال کیا. عمران خان صاحب کا ڈیفینس یہ ہے کہ بھئی وہ تو آلریڈی ڈی کلاسیفائی ہو چکا تھا. لیکن اگر آپ تاریخوں کو دیکھیں تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کا موقف درست نہیں ہے. وہ جب عمران خان صاحب نے اس کو لہرایا تو وہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تھا اس وقت لیٹر. وہ جو لیٹر تھا، سائفر تھا، یا اس کی ڈیٹیلز تھی. اب ذرا اس بات پر آ جائیں کہ کیا جلدی سزا، جی ہاں، عمران خان صاحب کو اس چکر میں جلدی سزا ہونے کی جو اندازہ لوگ لگا رہے ہیں، اور مجھے حالات دیکھ کے لگ رہا ہے کہ شاید یہ جلدی ہو. شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ دیکھیں اس بات کو کہ ان کا جرم کتنا بڑا ہے، انہوں نے جرم کیا ہے نہیں کیا، میں کوئی جج نہیں ہوں سزا دینے والا. لیکن میں ایک بات کہوں کہ وہ تگڑے کھڑے ہیں، انہوں نے وہ نیل ڈاؤن نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پر تگڑے کھڑے ہوئے ہیں. تو بحیثیت ایک سیاسی ورکر، بحیثیت ایک سیاسی دان، بحیثیت ایک 2 دفعہ کے وہ وزیر خارجہ رہے ہیں، اتنا لمبا کریئر ہے بحیثیت سیاست دان، تو وہ کوئی ڈرے ڈرے نہیں ہیں، بھاگے بھوگے کوئی نہیں ہیں، اور مطلب وہ تگڑے کھڑے ہوئے ہیں جو نظر بھی آ رہا ہے. میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے، بحیثیت سیاست دان کو اپنی کم از کم اس حد تک تو اپنی عزت کما رہے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈر کے نہیں بھاگے. آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ بھاگے بھی. لیکن ذرا آپ اس بات پر آ جائیں کہ اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے تو وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک ایسا وہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا بند گلی میں کوئی چلا گیا، وہ بند گلی میں جا چکے ہیں. اب بند گلی سے جو واپسی کا رستہ ہے وہ میرے آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یا ہمیں نہیں پتا، وہ تو صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے. اللہ نے کسی کو کیسے مشکل سے نکالنا ہوتا ہے واپس، تو وہ مشکل سے نکل سکتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوگا. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں سے تو اگر ان کی جس دن ان کے لیے ریلیف کا سلسلہ شروع ہوگا، جب بھی شروع ہوگا، تو وہ ریلیف ان کو مل جائے گا اور وہ چیزیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گی. گو کہ ایک بات یاد رکھیے گا، لوگوں کو، میرے تحریک انصاف کے دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو بدنامی کا توق ہے نا 9 مئی کا، وہ پی ٹی آئی کے گلے میں پڑ گیا ہے، وہ رہے گا، وہ کبھی نہیں نکلے گا. لوگ یاد کریں گے، اور وہ عمران خان صاحب کو بھی لوگ مرد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہ آپ نے اور آپ کے لوگوں نے آپ کی شے پر یہ سب کچھ کیا. بہرحال حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن اس وقت حالات یہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا آج کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا. دیکھیے کیا وقت تھا 2018 کا، عمران خان صاحب اقتدار میں آئے. باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے، جنرل عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی لگے ہوئے تھے، یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے. عمران خان صاحب بڑا اچھا وقت جا رہا تھا. عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جی آپ کے گھر میں یہ کرپشن ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کے فیملی اور آپ کی
فرسٹ لیڈی جو ہیں وہ ان کو سارا اس بات کا پتہ ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے انہیں تبدیل کروا دیا۔ عمران خان صاحب پہلے بھی یہ چاہتے تھے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت کے جب الیکشن ہوا اس وقت ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید صاحب۔ 2018 کے اندر جب الیکشن ہوا 2018 کا، تو جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے، جہاں پر آج کل جنرل فیصل نصیر صاحب ہے۔ تو جنرل فیصل نصیر صاحب کی والی سیٹ پہ فیض حمید صاحب ہوتے تھے۔ فیض حمید صاحب نے پیناما کا سارا ٹرائل مینیج کروایا، ثاقب نثار، ٹرائل کورٹ، سارا کچھ، وہ جو بھی نیچے ہوا وہ ہر ایک کو پتہ، وہ کھل اوپن سیکرٹ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو پتہ ہے کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ سب ہوا۔ جنرل فیض حمید صاحب پھر پروموٹ ہو گئے، اور پروموٹ ہو گئے، ان کو ایک سائیڈ پوسٹنگ دی گئی کچھ عرصے کے لیے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی ان سے قربت بہت بڑھ چکی تھی، عمران خان صاحب ویسے بھی موقع تلاش کر رہے تھے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کی کھٹ پٹ ہو گئی، انہوں نے کہا جی یہ کرپشن ہے۔ باجوہ صاحب کو حالانکہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے، یہ ایویڈنس ہے، تو میرا تو کام ہے، کہ میں تو ہیڈ آف پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہوں، تو میں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہوں، تو پرائم منسٹر کے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو میرا بتانا یہ کام ہے۔ تو باجوہ صاحب نے کہا ہاں تم نے ٹھیک کیا ہے، یہ بات ہے۔ باجوہ صاحب نے پرائیویٹ میٹنگز میں کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ایویڈنس تھا، بالکل ٹھیک تھی، کرپشن ہو رہی تھی، عمران خان صاحب کی فرسٹ لیڈی بھی انوالو تھیں، پورا گینگ تھا پنجاب کے اندر جو یہ کر رہا تھا، اور عمران خان صاحب کو پتا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو لوگ سچے قادر بن جاتے ہیں، نہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا، عمران خان صاحب بڑے نیک، دودھ کے دھلے ہوئے، او بھائی دودھ کے دھلے ہوئے وہ آپ بالکل کہیں، لیکن میں بار بار کہتا ہوں، اور آج بھی دیکھیے کہ احسن جمیل گوجر صاحب، فرا گوگی صاحبہ، بشرا بی بی صاحبہ، یہ تخیلاتی کریکٹرز نہیں ہیں، یہ ایک پورا سرکس تھا جو پنجاب میں جاری تھا۔ میں آپ کو بتایا یار 10 دفعہ، آپ اپنے دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ وہ اتنے آنریبل ایک ان کے تھے پرنسپل سیکرٹری، ان کو ہی بلا کے پوچھ لینا جی کہ ذرا اندر کی دل کی بات بتا دیں کیا کیا ہو رہا تھا، ان کے پاس تو ثبوت بھی ہوں گے کہ کیسے کیسے پنجاب میں کرپشن ہو رہی تھی، اور عمران خان صاحب کو پتا تھا۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے پھر سلسلہ ہوا، فیض حمید صاحب آگے ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے، اسپیڈ ڈائل پہ ایسے یہ کر دیں، فلانے کو اندر ڈلواؤ، فلانے کو یہ کرو، فلانے کو وہ کرو۔ شہزاد اکبر صاحب کو ٹاسک دیا گیا کہ جی کس طرح لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے، اور ڈالا گیا۔ شہباز شریف کو بلاؤ جی صاف پانی میں، اس کو کسی اور میں ڈال دو، آشیانہ میں اندر ڈالو، واپس نہیں جانے دینا، جیل میں ڈالو، نیب کو بولو پکڑ لے کریں جی، ساروں کے ساتھ کریں۔ دیکھیے وقت کیسے بدلتا ہے، آج یہ وقت بدل رہا ہے کہ میں آپ کو کہا نا کہ آج کی کہانی کیا ہے، آج کی کہانی یہ ہے کہ حالات اور واقعات بدل چکے ہیں۔ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پوری طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور جو اس وقت وہاں پر ڈسپنسیشن ہے وہ بالکل آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے میاں نواز شریف۔ میں نے آپ کو کہا تھا میاں نواز شریف کو جنرل باجوہ کے دور میں ہی اینڈ میں کوئی پرابلم نہیں تھا، اب بھی وہ اپنی مرضی سے 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، ان کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں روکا ہوا تھا، نہ ہی آج کی تاریخ تک میاں نواز شریف پہ ابھی اس وقت کوئی جی لال لکیر لگی ہوئی ہے جی وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی ان کی صاحبزادی پر کوئی ایسی لکیر لگی ہوئی ہے جی، بالکل کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑا عزت احترام والا تعلق ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اتنے خوش ہیں اپنے بھائی سے، شہباز شریف صاحب سے، کہ بطور وزیر اعظم ان کا آرمی چیف کے ساتھ بڑا ایگزیمپلری ایکویشن تھی، اور آرمی چیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہے بہت سخت، بٹ انہوں نے وہ بڑی عزت دیتے ہیں، جو لوگ ان سے اٹریکٹ کرتے ہیں، ایون ناپسندیدہ لوگوں کو بھی بڑی عزت دیتے ہیں، لیکن جو ان کے قریب لوگ، ان کے جو سرکل میں لوگ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب واز اے ڈفرنٹ مین، ہی واز اے پولیٹیکل جرنل۔ یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ از اے نو نان سینس مین، کہ اگر جو نہیں چل سکتا اس کو فارغ کریں گے، جو بالکل مطلب آرمز لینتھ پہ رکھیں گے، بلکہ اپنے آپ سے دور کرا دیں گے۔ تو یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیے پاکستان کے اندر جب اپنے اقتدار حاصل کرنا ہو تو اقتدار کی جو کنجی ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ صرف سیاستدان کے پاس نہیں ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، اور میرے خیال میں میری زندگی کے اندر جتنی میری زندگی ہے مجھے تو لگتا رہے گا۔ دیکھیے آج حالات یہ ہیں کہ ملک کے اندر جو آپ کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی بہت اہمیت ہے، یعنی آئی ایس آئی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہاں پر اس وقت جنرل نوید انجم صاحب موجود ہیں، اور جنرل نوید انجم صاحب کی حوالے سے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پر کنٹینیو کریں گے، اور ان کو ایکسٹینشن مل چکی ہے، اور یہ جو ایکسٹینشن ہے یقینی طور پر یہ اب آرمی چیف کی مرضی سے ملی ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں کوئی حکومت مطلب نگران حکومت ہے، تو خالصتاً جو ان کی ایکسٹینشن ہے
وہ آرمی چیف کی مرضی سے ہو رہی ہے اور جو سب کچھ ہے وہ چیزیں اسٹچڈ اپ ہیں. دیکھیے اس سے آپ کو یہ ایکسٹینشن ہوگی، کوئی ایسا بات نہیں، پہلے بھی لوگوں کی ہوتی ہے. میں ذاتی طور پر یا مجھ سے اگر کوئی پوچھے اصولی طور پر، دیکھیے اصولی طور پر تو کسی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. جو ٹینیور ہے وہ ٹینیور مکمل ہونا چاہیے اور پھر ہر کسی کو اپنی جگہ سے چلے جانا چاہیے، کوئی اور آ جانا چاہیے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں پاکستان کی فوج کے اندر ہر افسر جو کہ اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، یہ سارے بڑے ڈیکوریٹڈ ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آرمی چیف کی رن میں لوگ ہوتے ہیں یہ سارے بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ریفائنڈ ہو کے اوپر آتے ہیں. لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں، زمینی حقائق جن کو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں ان کے بارے میں کیوں بات کرتا ہوں، دیکھیے میں آئیڈیلسٹک بات نہیں کر سکتا آپ سے. آپ کو میں کہوں کہ صرف یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے نہیں بھائی. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے. جو ہو رہا ہے شاید اس کے اندر میرا اوپینین آپ کی کچھ مدد کر سکے، یا آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو نہیں مل سکتی، یا آپ کا پروفیشن مختلف آپ کو نہیں مل سکتی، میرے تجزیے سے شاید آپ کو وہ انفارمیشن کا کوئی ہنٹ مل جائے. دیکھیے تو اس وقت اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے آج کی تاریخ تک ہر چیز جسے ہم کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کرتا ہوں، بالکل بندھی ہوئی ہے، وہ ناٹ لگا لی گئی ہے اسے، یعنی کہ اسٹچڈ اپ ہے. مسلم لیگ نون کا اقتدار میں آنا اب لگ بھگ طے ہے. پنجاب کے اندر وہ سولو فلائٹ پر جائیں گے، یعنی کہ کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ان کا ہوگا. مسلم لیگ نون ریکلیم کرنا چاہتی ہے جو کہ اس کے پاس پہلے تھا. یہ بات بڑی عجیب ہے اور پتہ نہیں یہ اللہ کو ایسے منظور تھا کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک، آپ آج سے 6 مہینے پہلے کی پی ٹی آئی دیکھیں، لٹرلی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو چلے میں کہتا ہوں پنجاب کے اندر ان کا بالکل ہی فٹ پرنٹ ختم ہوا تھا، بہت کم رہ گیا تھا. مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جس بھنور میں ہم پھنس چکے ہیں، اور مہنگائی بھی اور لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں اور ابھی تک جاتے ہوئے لوگوں سے گالیاں کھا کے گئے ہیں، تو ہم کیسے نکلیں گے، ہمارے ساتھ ہوگا کیا، اگلے الیکشنوں میں کیا ہوگا. تو ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو سامنا کرنا پڑ گیا اور وہ ایک بہت بڑے خود جسے کہتے ہیں نا سوسائڈ مشن کے اوپر وہ چلے گئے اور انہوں نے 9 مئی کروا دیا. 9 مئی ہو گیا، اس نے عمران خان صاحب کی سیاست کا اور ان کی جماعت کا تختہ الٹ دیا. جو جماعت میں سمجھتا ہوں کسی بھی جگہ ہینڈز ڈاؤن، یہ تو میں نے اپنے ولاگز کے اندر آپ کو بتایا کہ کتنا فرق تھا ووٹوں کے اندر اور ان رپورٹڈ سرویز میں جو چیزیں آئی ہوئی تھیں، تو کتنا فرق تھا اور پی ٹی آئی کتنی آگے تھی. اب وہ آگے پیچھے والی بات تو بہت پیچھے رہ گئی نا. اب تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اقتدار میں کس نے آنا ہے. جیسے عمران خان صاحب کی حکومت آنی تھی نا، بہت لوگ بھول جاتے ہیں، میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، عمران خان صاحب کی حکومت آنی تھی نا تو اس کی تیاری پہلے سے شروع ہو چکی تھی. نواز شریف کو نکالا، ساروں کو کر لیا. تو مجھے یاد ہے ہم جیو میں تھے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا، بہت سے سینئرز بیٹھے ہوئے تھے، سینئر جتنے بھی لوگ، تو یہ بات لگ بھگ ہر ایک کو پتا تھی کہ جی یہ رزلٹ آنے ہیں، ایسے ایسے ہونا ہے اور اس طرح اتنی سیٹیں جو ہیں وہ مینیج ہونی ہیں، یہ ہونا ہے اور اس طریقے سے سارے معاملات ہونے ہیں. یہ سب ہر چیز طے تھی. تو کوئی ایسا نہیں کہ جی اس وقت نہیں ہوا اور یہ پاکستان میں کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. جب آپ نے کسی کو فارغ کرنا ہو تو پھر پورے شد و مت کے ساتھ اس کو فارغ کیا جاتا ہے. جب کسی کو لانا ہو تو پھر کندھوں میں بٹھا کے لایا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ باری دوبارہ مسلم لیگ نون کی ہے. جو حالات لگ رہے ہیں، کل کیا ہو جائے یہ تو صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں جو آج مجھے حالات لگ رہے ہیں وہ یہ کہ مسلم لیگ نون کو کندھوں میں بٹھا کے دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا. اور اقتدار میں جب لائیں گے تو اگر مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کر لیا، لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر دیں، تو پاکستان کی عوام خوشحال ہو جائیں گی. پاکستان کی یہ حالت نہیں تھی 2016 2015 کے اندر، یہ حالت نہیں تھی کہ $1 بلین کے لیے ناک رگڑنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے آگے. بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں. آپ اس وقت ہمارے ریزروز دیکھیں، اس وقت ہمارے اوور آل ہمارے حالات دیکھیں، ہماری یہ حالت نہیں تھی جتنی بری حالت آج ہے. آپ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، لہٰذا یہ جو اب ہوا ہے یہ بالکل ہی مختلف ہے. تو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ تو ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ جو ایون اس وقت پوری ہماری اعلیٰ قیادت ہے فوج کی، اور جس طرح DGISI کی ایکسٹینشن کا بھی ہر چیز اور طے ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کا اقتدار پہ ہاتھ بالکل پکا جا رہا ہے آج کی تاریخ تک. میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ میں اس بات میں میرا ایمان ہے کہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اللہ کا حکم ہو تو ہر چیز بدل جاتی ہے. لہٰذا میں تو آج کی بات کروں گا. ہاں، میں ایک سیفلی پریڈکشن آپ کو کر سکتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ مسلم لیگ نون آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اقتدار کے اوپر ان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا پرابلم میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ایک چیز جو
جوا کھیل رہی ہے مسلم لیگ نون، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے وہ بہت سی امیدیں انہوں نے لگا لی ہیں، مختلف ہر کسی نے ویسے لگائی ہوئی ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جہاں ایک آنریبل آدمی ہے، صاف ستھرے انسان ہے، وہاں بھائی وہ ملک کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، وہ کوئی کسی کی پارٹی کے بندے نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں فیصلے دیں، ہاں پیناما کے اوپر جہاں اور لوگوں نے ان کے اوپر پیناما کے فیصلے پہ تنقید کی، وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کی، کیونکہ وہ فیصلہ ہی 2 نمبر تھا یار، لیٹس ایڈمٹ اٹ، کوئی مانے نہ مانے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو امیدیں سارے لگا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ نہ ہو کہ منہ کی کھانی پڑ جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو جاتے جاتے دے دیتا ہوں، ولاگ ذرا لمبا ہو گیا آج، کہ افتخار چودھری صاحب کے نا یوں گن گاتی تھی مسلم لیگ نون سارا وقت پیپلز پارٹی کے دور میں بیٹھ کے، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ جیسے ہی 2013 میں مسلم لیگ نون آئی، افتخار چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، روز پوچھتے تھے مسلم لیگ نون والے، یار ان کی ریٹائرمنٹ کب آ رہی ہے بھائی، وہ کب جان چھوٹ رہی ہے ہماری افتخار چودھری سے۔ یہ میں نے لٹرلی مسلم لیگ نون کے جو بہت سے لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہاں تک آ گئی تھی مسلم لیگ نون افتخار چودھری صاحب سے۔ پہلے تو ان کے گن گاتے تھے نا، پہلے حکومت سے باہر تھے، تو اب اگر حکومت میں آ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی حکومت پر سختی یا کوئی حکومتی جو کام ہوں گے ان کے اندر جو غلطی ہوگی اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اتنے پریشر کے ساتھ آئیں گے، آلریڈی ان پہ اتنا پریشر ہوگا کہ ان کی کسی بات یا کسی فیصلے سے یہ آنسر بھی نہ ملے کسی کو کہ وہ کسی کی فیور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، جو گرفت جہاں مضبوط ہو رہی ہے وہاں جوا بھی ہے۔ میاں نواز شریف کو اتنے بڑے پیمانے پر جب جو مسلم لیگ نون پلان کر رہی ہے واپس لانا، وہ بھی ایک جوا ہے۔ کیوں جوا ہے؟ کہ بھائی عوام تو عوام ہے نا، پورے پاکستان سے آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو آپ کہتے ہیں 10 لاکھ لوگ لے آئیں، بھی 10 لاکھ لوگ، ہم عمران خان صاحب کہتے رہے 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ، وہ لاکھ بندہ آ جائے تو میدان بھر جاتا ہے اور وہ سنبھالنے نہیں ہوتا۔ تو مسلم لیگ نون کیا یہ کر پائے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا جوا ہے۔ اگر نہ کر پائی تو اس کے لیے مشکلیں اور بڑھیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عوام نہ نکلے میاں نواز شریف صاحب کی کو استقبال کے لیے، اور مسلم لیگ نون انتخابات ظاہری بات ہے جیت جاتی ہے اقتدار پہ، لوگ تو کہیں گے نہیں کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کو تو لائی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ہے اقتدار۔ یہ ہے آج کی کہانی۔ اب آپ نے فیڈ بیک دینا، آپ کو اچھی لگی یا بری لگی۔ کہانی آج کی ہے تلخ، شاید کچھ لوگوں کو بری لگی ہو، لیکن کہانی ہے حقائق پر مبنی۔ بہت شکریہ آپ کا۔